رشتے ناتے ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں بڑے ہی، پر خدا کی قسم جس طرح کا یارانہ ابو بکر صدیق نے نبھایا ہے، جس طرح دوستی جناب صدیق اکبر نے نبھائی ہے، اور جس طرح کی محبت اور وفا تاجدار صداقت نے اپنے آقا کے ساتھ وفا کر کے بتا دیا، ہر کام میں ثانی اثنین ہیں۔ کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں یہاں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے بڑا ہی پیار ہے، اتنی محبت ہے رب تعالیٰ کو اپنے یار سے کہ جس مٹی پہ حضور کے نالین لگے، جس مٹی پہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین مبارک لگے، اس مٹی کی رب نے قسم فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے۔ شہر تو اور بھی بہت سارے ہیں، دنیا میں کتنے خوبصورت ترین شہر ہیں، مگر یہاں علماء نے کہا کہ یہ اس شہر سے مراد شہر مکہ یا شہر مدینہ ہے، تو ہم تو تسلیم کرتے ہیں مکہ بھی ہو تو شان والا، مدینہ بھی ہو تو شان والا ہے۔ محبوب تیرے قدم، یہاں یہ کوئی نہ بیان کرے کہ شہر کی قسم اس لیے فرمائی ہے کہ مکہ ہے، یہاں پہ اللہ کا گھر بیت اللہ شریف ہے اس لیے رب نے قسم فرمائی، نہیں اس وجہ سے نہیں ہے۔ یہاں چاہے زمزم ہے اس لیے فرمایا، یہ وجہ بھی نہیں ہے۔ صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، آواز آتی ہے، یہ وجہ بھی نہیں۔ تو یا اللہ پھر وجہ کیا ہے؟ قسم کیوں فرمائی؟ کہا وانتا حل بہذا البلد، یہاں میرے محبوب کے قدم لگے، جہاں حضور کے قدم لگیں اللہ اس جگہ کی قسم فرمائے۔ جس زمانے میں حضور آئیں اللہ اس زمانے کی قسم فرمائے۔ اور جو نبی کی ازواج مطہرات ہیں، سنیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے میرے نبی کی ازواج مطہرات تم ساری عورتوں سے افضل ہو، تمہاری شان وکھری ہے، تمہارا مقام دوسری عورتوں سے منفرد ہے۔ عام عورت اگر خامد انتقال کر جائے، عدت کے بعد وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے، اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن نبی کی جو ازواج ہیں انہیں اجازت، کیونکہ یہ امت کی مائیں ہیں، یہ امت کی، اس کی وجہ یہاں بھی نسبت مصطفیٰ ہے، یہاں بھی نسبت، اور علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک وہ مٹی ہے جہاں حضور 14 صدیاں گزر گئیں، 1450 سال گزر گئے، جہاں پہ میرے کملی والے آرام فرما ہے، جہاں حضور کا روضہ انور ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ حضور فرماتے میرے گھر سے میرے منبر تک یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت ہے۔ بھئی جنت اس لیے کہ یہاں مصطفیٰ نے ڈیرے لگائے ہیں، اور علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ حضور کا جو روضہ اقدس ہے، یہ والی مٹی عرش سے بھی اعلیٰ ہے، یہ والی مٹی یہ عام مٹی نہیں ہے۔ اور آگے آئیں، ایک اس مٹی کی قسم جس مٹی پہ میرے نبی کے قدم لگے، ایک وہ مٹی جو افضل ہے، علماء کہتے ہیں یہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے، یہ جنت سے بھی، کیونکہ یہاں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیرا لگایا۔ اچھا اب آئیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ، حضور فرماتے ہیں میں ابو بکر اور عمر ہم تینوں ایک ہی مٹی سے بنے ہیں۔ اب یہاں بھی نسبت مصطفیٰ ہے، جس مٹی سے حضور بنے، حضور کا پیکر بشری جس مٹی سے بنایا گیا، وہ مٹی کتنی طیب و طاہر ہوگی، وہ مٹی کتنی منزہ ہوگی، وہ کتنی پاکیزہ ہوگی کہ اللہ نے جس مٹی سے اپنے یار کا خمیر بنایا، پیکر بشری بنایا، اور وہ جو بچ گئی تھی رب نے فرمایا اب اس طرح کرو، اس جو بچی ہوئی مٹی ہے نا، اس سے میرے ابو بکر و عمر کا جسد خاکی بنا دو۔ یعنی جس مٹی سے حضور بنے۔ اب غور کرو یار، وہ لوگ جو جناب ابو بکر صدیق پہ انگلیاں اٹھانے والے ہیں، میرے نبی کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے، اس جگہ سے مٹی لے کے آتا ہے اور اس کو گوندھ دیا جاتا ہے جہاں پہ اس نے دفن ہونا ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ جہاں پہ یہ دفن ہوگا اسی مٹی سے اس کو گوندا گیا، اسی مٹی سے اس کو بنایا گیا۔ میں قربان جاؤں، مزار سے آج بھی آواز آ رہی ہے، لوگو وہ مٹی بڑی پاکیزہ ہے، وہ مٹی بڑی شان والی ہے جہاں مصطفیٰ نے ڈیرا لگایا ہے،
اور اسی مٹی سے ابو بکر بنے, اسی مٹی سے عمر بنے. سبز گنبد دی چھاویں جو بچدی سی تھاں, کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی. اسی مٹی میں ابو بکر آرام فرما ہے, اسی مٹی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما آرام فرما ہے. تو صاحبو ذرا مجھے اور آپ کو غور تو کرنا چاہیے, یہاں نسبت مصطفیٰ ہے, اور اتنی گہری نسبت مصطفیٰ ہے کہ حضور نے بعد از وصال بھی ابو بکر کو اپنے ساتھ ہی رکھا ہے. ثانی اثنین, وہ دو میں سے دوسرا, وہ دو میں سے. اذ ہما فی الغار, جب وہ غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ, اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے, اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے, لا تحزن, غم نہ کریں, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب ان الفاظ پہ غور کریں. میں نے کہا ثانی اثنین کی جو تفسیر ہے یہ بڑی ایک لمبی چوڑی گردان بنتی ہے. ثانی, غار میں بھی دو میں سے دوسرا, غار میں بھی ثانی اثنین, مزار میں بھی ثانی اثنین, اور خلافت میں بھی حضور کے بعد ابو بکر صدیق, امامت میں بھی جناب صدیق اکبر سرکار نے خود مصلی امامت پہ کھڑا کیا. ابو بکر جاؤ نہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو جاؤ. ثانی اثنین, میں قربان جاؤں, جسے نبی نے مصلی پہ کھڑا کر دیا, جسے حضور نے مصلی پہ کھڑا کر دیا. اچھا آئیں, صحابی تو حضور کے ہزاروں کی تعداد میں ہیں, کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ تھے جب حضور نے خطبہ حجۃ الوداع ادا فرمایا. مگر میں قربان جاؤں, آج کتنے مسلمانوں کی تعداد ہے؟ کروڑوں کی تعداد میں, کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں. اللہ امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرمائے, اللہ امت مسلمہ پہ کرم فرمائے. اب جو گنتی ہے یہ کروڑوں میں ہے. اگر اس یہاں سے الٹی گنتی شروع کر دے نا, تو جہاں پہ جا کے ختم ہوتی ہے اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی, پہلے اسلام لانے والے. ثانی اثنین, یہاں بھی ایمان قبول کرنے والے کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آئے, میں نے چونکہ سفر ہجرت بیان کرنا ہے تو یہ تو ایک طویل گردان ہو جائے گی, تمہیداً بھی بہت ساری باتیں, چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی. اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں اپنے وقت پہ اپنی بات کو سمیٹوں گا. آئیں, موسم کا تغیر و تبدل آپ کو اللہ کے گھر میں آنے سے نہ روکے. تذکرہ صدیق اکبر جاری ہے, اور دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی صدیق اکبر جیسا عشق عطا فرمائے, ہماری نسلوں میں بھی اللہ حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی وفاداری حضور کے ساتھ نصیب فرمائے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کملی والے علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ میں 40 سال گزرے تو آواز آتی ہے, میرے محبوب اعلان نبوت فرما دو. اللہ کے حکم سے اعلان نبوت فرمایا. جانی دشمن بن گئے, وہ جو اپنے تھے وہ بیگانے ہو گئے. کبھی باتوں کے تیر, کبھی راہوں میں کانٹے بچھاتے ہیں, کبھی منڈیوں میں ستایا گیا میرے نبی کو, کبھی طائف میں پتھر برسائے گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 53 سال ہو گئی. 13 سال حضور نے مکے میں گزارے تبلیغ کرتے کرتے. لیکن کتنے لوگ تھے؟ مٹھی بھر لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. اذن خداوندی سے اب ارادہ ہو گیا کہ ہجرت کرنی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے جناب ابو بکر صدیق کو پہلے فرمایا ہوا تھا کہ ابو بکر تیار رہنا, جب اللہ کا حکم آئے گا تو پھر مکہ سے ہجرت کریں گے. صدیق اکبر مجھے بتائیں, وہ جو وفادار ہے, وہ جو حضور کا وفادار ساتھی, وہ کتنی تیاری میں کھڑے ہوں گے. پھر کملی والے علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی پاسداری کی. 2 اونٹنیاں صدیق اکبر نے ہجرت کے لیے تیار کی, ان کو فربہ کیا, کھلایا. رات بلکہ دن کے اجالے میں حضور سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس تشریف لائے, اور آقا علیہ السلام نے فرمایا, ابو بکر اللہ کا حکم آ چکا ہے, اب تیاری شروع کریں گے. تو صدیق اکبر نے کہا, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. حضور یہ 2 اونٹنیاں ہیں, میں نے اسی لیے تیار کی ہیں. سرکار فرماتے, نہیں ابو بکر, میں قیمت ادا کروں گا. اللہ اکبر, کیا پیش کروں تجھ کو, کیا چیز ہماری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری ہے. حضور میرا تو کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ آپ کا ہی ہے. یا رسول اللہ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے. سرکار پھر بھی فرماتے ہیں, پھر بھی میں اس کی قیمت ادا کروں گا. حضور جیسے آپ کی مرضی ہے. غلام تو لبیک ہی کہتا ہے نا. خیر, حضور فرماتے ہیں کہ ابو بکر تیار رہنا, رات کو سفر کریں گے. دار الندوہ میں وہاں میٹنگ شروع ہو گئی. شیطان لعین شیخ چلی کے روپ میں یہاں بیٹھا ہوا تھا, اور
سارے مشاورت کر رہے تھے کہ اب بہت ہو گئی ہے، اب معاذ اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ سارے قبیلے کے لوگ جمع تھے، انہوں نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں، ہر قبیلے سے ایک ایک بندہ آ جائے اور ہر قبیلے کا بندہ رات کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا محاصرہ کرے گا اور تلوار سے ضرب لگائے گا۔ قریش والے اتنے قبائل کا سامنا نہیں کر سکیں گے۔ قبیلہ قریش، آپ کی توجہ چاہتا ہوں بھائی، مہربانی کریں۔ اب انہوں نے کہا کہ قریش والے اتنے قبائل کا سامنا نہیں کر سکیں گے، تو لہٰذا کیا کریں، ہر بندہ معاذ اللہ ایک ضرب لگائے گا۔ طے پایا گیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب دیکھیں۔ میں نے کہا اہل سنت و جماعت کا وہ عقیدہ ہے جو اعتدال والا ہے، اعتدال والا عقیدہ، قرآن و سنت والا، قرآن والا، نبی کے فرمان والا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے۔ ہم اس کا بھی ادب کرتے ہیں جس کو حضور نے ساتھ لیا، اور ہم اس کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جو نبی کے بستر پہ سویا۔ ایک کو حضور نے کہا ساتھ چلنا ہے۔ اچھا مجھے بتائیں ذرا، نقطہ بڑا گہرا ہے، سفر میں نکلنا ہے اور سفر بھی کٹھن ہے، دشمن کا خوف اور خطرہ بھی ہے، تو آپ کسے ساتھ لے کے جائیں گے؟ دشمن کو؟ بولو جی، آپ کسے ساتھ لے کے جائیں گے؟ جو آپ کا ہمراز ہو، آپ کا دوست ہو، جو آپ کا وفادار ہو، ساتھ اسی کو لے کے جائیں گے۔ یہاں تو معاملہ ہی بڑا سخت تھا، گمبھیر معاملہ تھا کہ یہاں دشمنوں کو پتہ بھی نہ چلے جا کہاں رہے ہیں۔ اور ظالموں، صدیق اکبر کا ادب کرو، صدیق اکبر کا انتخاب کرنے والی ذات یا خدا کی ہے یا مصطفیٰ کی ذات ہے، چونکہ میرے نبی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، مصطفیٰ جب بھی کلام کرتے ہیں اللہ کی مرضی سے کلام کرتے ہیں۔ گواہی قرآن دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب صدیق اکبر کا انتخاب حضور نے صرف اپنی مرضی سے نہیں بلکہ خدا کی مرضی سے کیا ہے۔ کہ ابو بکر میرے ساتھ چلے گا سفر میں، اور علی سے کیا کہا، علی اگر کوئی میری تلاش میں آئے اور میری جگہ پہ وہ جانی دشمن بھی ہوں اور میری جگہ پہ سامنا تیرا کریں، میری جان کے بدلے میں اپنی جان کا سودا کرتے ہو، میں قربان جاؤں علی تیری عظمت پہ یا رسول اللہ۔ میں نے کہا علی تو وہ ہیں جنہوں نے جب آنکھ کھولی تو سب سے پہلے دیدار مصطفیٰ کیا، جنہیں گٹی لعاب دہن مصطفیٰ سے ملی، وہ علی المرتضیٰ۔ یار آج 14 صدیاں کے بعد، 13.5 صدیاں گزرنے کے بعد امام عاشقاں کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود مصطفیٰ کے عاشق جانیں لٹا رہے ہیں۔ میں نے کہا جس نے آنکھ کھولی سب سے پہلے مکھڑا مصطفیٰ دیکھا، وہ علی کیا جواب دیا ہوگا، اور کس رسیلے انداز میں انہوں نے جواب دیا ہوگا، یا رسول اللہ میری جان قربان ہے سونیا، میں حاضر ہوں، لبیک یا رسول اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تم رات میرے بستر پہ سونا، اور صبح میرے پاس مکہ والوں کی امانتیں ہیں۔ یار یہاں نکتہ بڑا لطیف نہیں ہے، کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، کلمہ پڑھنے والے اور جنہیں کلمہ نصیب نہیں ہوا وہ بھی میرے نبی کو صادق اور امین ہی مانتے تھے، حضور کے پاس امانتیں رکھواتے تھے۔ خدا را آج امین بنے، اللہ اکبر۔ حضرت علی سرکار کے بستر پہ حاضر ہو گئے، سرکار نے ابوبکر صدیق کو بلا لیا۔ حضور یہاں سے نکلے نا تو کافر وہ جو کھڑے تھے تلواریں ننگی لے کے، معذلہ ارادہ غلط سے حضور کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹی پکڑی اور ان کی طرف پھینکی، اور وہ سارے اندھے ہو گئے۔ مصطفیٰ کریم قریب سے گزر گئے، انہیں نظر ہی نہ آیا، انہیں پتہ بھی نہ چلا کہاں سے آئے کہاں سے گئے۔ ظالموں تمہیں کیا پتہ میرے نبی کے مقام کا، تمہیں کیا خبر میرے نبی کے مقام و مرتبہ کی، اللہ اکبر۔ اور یہاں بھی قرآن کا انداز دیکھیں، قرآن کا اسلوب دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، سونیا تو نہیں تیرے رب نے ماریاں نے، میرے محبوب یہ جو کینکریاں پھینکی ہیں، یہ جو مٹی پھینکی ہے تو نے نہیں، تیرے رب نے پھینکی۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور یہاں سے گزر گئے، اور حضرت علی کو کیا فرمایا تھا وہ بات یاد ہے؟ فرمایا علی ہم مدینے جا رہے ہیں، علی صبح امانتیں واپس کر کے تو بھی مدینے آ جانا۔ اب وہ
سرکار تو یہاں سے نکل گئے. صبح انہوں نے کہا کہ بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں. اب ارادہ غلط سے جب حضرت مولا علی کی طرف بڑھتے ہیں تو جب دیکھا کہ سامنے تو مولا علی سرکار ہے, حضرت علی کرم اللہ واجو, تو پوچھا کہ وہ آپ کے صاحب کہاں گئے ہیں, رسول خدا کہاں گئے ہیں, محمد عربی کہاں گئے ہیں؟ کہا ظالمو تمہیں پتہ ہی نہیں چلا, میرا رب جس کی حفاظت کرے وہ شمع کیا بجھے ہیں, جس کی حفاظت خدا کرے. اللہ اکبر. کہا ظالمو تمہیں کیا خبر, میرا رب حفاظت کرنے والا ہے. خیر حضرت علی سے کسی نے پوچھا, علی وہ تو ننگی تلواریں لے کے پہرا دے رہے تھے اور ارادہ غلط سے قتل کرنے کے ارادے پہ کھڑے تھے, علی خوف نہیں آیا؟ علی کا جواب بھی سنیں اور ٹھنڈ پڑ جائے گی یار. علی کہتے جتنی میٹھی نیند اس رات آئی تھی, جتنا مزے سے میں اس رات سویا شاید کبھی نہیں سویا. علی اتنے خطرے میں؟ کہا ہاں ہاں تم نے سنا نہیں, میرے نبی نے فرمایا تھا علی صبح امانتیں ادا کر کے واپس کر کے مدینے آ جانا. علی کو پاک تھا زبان مصطفیٰ سے ادا ہوا ہے, علی مدینے جائے گا. علی کی زندگی باقی اتنی دیر تک کچھ نہیں ہو سکتا جب تک علی مدینے نہ پہنچ جائے. یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رات کا وقت ہے, سفر کیا غار ثور کی طرف, غار ثور کی طرف سفر. اب یہ کٹھن مرحلہ تھا, میں نے کہا کافر بھی اب تعاقب میں نکل گئے. اعلان ہو گیا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام مکہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں. جو جانی دشمن تھے اونٹوں کا اعلان کر دیا, درہم و دینار کا اعلان کر دیا, اتنا مال دیا جائے گا جو محمد مصطفیٰ کو اور جناب ابوبکر صدیق کو تلاش کر کے لائے گا. حضرت صدیق اکبر, رات کا وقت ہے, کٹھن مرحلہ ہے, کبھی دائیں جانب ہوتے ہیں حضور کے, کبھی بائیں جانب ہوتے ہیں, کبھی آگے کو کبھی پیچھے کو. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ابوبکر خیر ہے, کیا بات ہے, کبھی دوڑ کے دائیں آتے ہو, کبھی دوڑ کے بائیں آتے ہو, تو یہ چاروں طرف کبھی اس طرف آ رہے ہو, کبھی اس طرف آ رہے ہو. حضرت صدیق اکبر میں قربان جاؤں, وفا کا نام صدیق اکبر ہے. عرض کرتے یا رسول اللہ جب میرے دل میں خیال آتا ہے نا کہ دشمن کہیں دائیں جانب سے حملہ نہ کر دے تو سونیا میں دوڑ کے دائیں جانب آ جاتا ہوں, اور جب خیال آتا ہے کہ دشمن کہیں بائیں جانب سے حملہ نہ کر دے تو حضور میں دوڑ کے اس طرف آ جاتا ہوں. یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے اگر کہیں سے کوئی دشمن حملہ کرے تو پہلا وار ابوبکر کے سینے پہ آئے, حضور میں سامنا کروں دشمن کا. یار اپنی جان کی فکر ہی نہیں ہے, اپنی جان کی پرواہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا جان سب کو پیاری ہوتی ہے, قربان جاؤں ابوبکر تیرے مقام و مرتبے کو. یار ساتھ چلنا تو یہ تو ٹھیک تھا, ساتھ چل رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں, لیکن کبھی آگے کبھی پیچھے, کبھی دائیں کبھی بائیں. تو کہا حضور جب مجھے خیال آتا ہے تو پہلا وار اگر کوئی کرے تو سینہ ابوبکر صدیق کا سامنے ہو. ہے ہمارے اندر ایسا عشق اور جذبہ ہے بھائی حضور کے ساتھ؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول کا نعرہ لگانے والوں, غلامی رسول میں داڑھی قبول کیوں نہیں ہے؟ اور غلامی رسول میں نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ غلامی رسول میں حضور جیسا حلیہ قبول کیوں نہیں ہے؟ ابو بکر صدیق سے وفا سیکھو یار. وہ کہتے اگر ادھر سے تیر آئے تو سامنے میں, اور اگر بائیں جانب سے تیر آئے تو سامنے ابو بکر ہو. خیر سفر آ گیا ثور کا, غار ثور, ہزاروں میل کا فاصلہ ہے اور اونچائی بھی ہے. صدیق اکبر پہ قربان نہ جائیں, چل رہے ہیں نا چل رہے. تو جب کٹھن مرحلہ آئے تو عرض کی یا رسول اللہ میرے کندھوں پہ آ جائیں, میرے کاندھوں پہ سوار ہو جائیں. ابو بکر صدیق جڑا کتنا ہے یار, یہ بہادر کتنا ہے. جو ہو کے آئے ان سے پوچھیں کہ اکیلا بندہ اتنی اونچائی پہ جانا دشوار ہے, محال ہے. جسم جواب دے دیتا ہے, لیکن یار یہ جذبہ کہاں سے لاؤ گے, یہ بہادری کہاں سے لاؤ گے؟ دشمن کا خوف سر پہ منڈلا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود مصطفیٰ کو کندھوں پہ اٹھائے اور دوڑ کے جا رہے ہیں ثور کے اوپر, دوڑے جا رہے ہیں ثور کے اوپر. اللہ اکبر. غار ثور کے دہانے پہ پہنچے, عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ آپ نہ یہاں رکیے تو میں غار کا جائزہ لے کے آؤں, کہیں کوئی مزید جانور نہ ہو جو آپ کو نقصان نہ پہنچائے. آقا علیہ السلام نے قبول کیا. اب یہاں بھی دیکھیں عشق ہے, عشق تے آتش دوویں برابر. اے ذرا عشق دتا ودیرا, اگ تے ساڑے ککھ تے کانے, عشق ساڑے تن میرا, اگ دا دارو پانی ہے جی تے دسو عشق دا دارو کیڑا. بلے شاہ اتھے کچھ نہیں جی سوچدا, جتھے عشق ہوراندا ڈیڑا, عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کم,
نہ راہ ویکھدا نہ قرا ویکھدا جتھے چاوے جھکا دیندا عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا۔ یا رسول اللہ آپ یہاں رکیے، میں پہلے جاتا ہوں۔ یہاں بھی جان کی پرواہ ہی نہیں ہے، جان کی فکر ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی جانور موذی جانور ہو تو نقصان پہنچائے ابو بکر کو۔ ابو بکر کی جان قربان ہے مصطفیٰ کے قدموں پہ۔ اللہ اکبر۔ آپ گئے، کسی نے کہا کہ سوراخ تھے بہت سارے، کسی نے کہا قمیض پھاڑا، کسی نے کہا کہ اپنی چادر کو پھاڑا، 17 عورت ڈھانپے رکھا آپ نے۔ عاشق زار نے نہ محبت کا رنگ دکھایا اور جتنے سوراخ تھے سارے پر کر دیے۔ ایک بچ گیا تو کہا چلو کوئی بات نہیں، میں اپنی اڑی رکھ لوں گا۔ سرکار کو بلایا، حضور اندر تشریف لے آئیں۔ اب گود ابو بکر صدیق کی ہے اور نبی پاک آرام فرمانے لگے۔ وہ سانپ آیا، ڈسنے لگا، وہ بھی دیدار کا ہی مشتاق ہوگا۔ پہلے اس نے سر لگایا، ابو بکر پیچھے کر لے، مجھے بھی دیکھنے دے۔ مکھ چند بدر شاہ، نہیں آپ پڑھتے یار، آپ عشق کی وادی میں تھوڑے بھی ہو نہ، پیار والے بیٹھے ہون یار۔ مکھ چند بدر شاہ تے متھے چمک دی لاٹ، او پڑھو یار، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہے نے مد بریاں۔ اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سبحان اللہ۔ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے میرے علی کتھے تیری تنا، گستاخ کیاں کتھے جا لڑیاں۔ وہ کہتا ابو بکر جو مکھڑا تو دیکھ رہا ہے مجھے بھی دیکھنے دے۔ ابو بکر کہتے ٹھہر جا ذرا، رک جا، تجھے پتہ نہیں ہے آج پہرے دار ابو بکر صدیق بنا ہوا ہے، آج پہرا ابو بکر صدیق دے رہا ہے، میری جان کی پرواہ نہیں ہے۔ نہیں کوئی موذی جانور ڈستا ہے تو مجھے ڈسے، میرے یار کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، میرے آقا کو کوئی نقصان ہے۔ جب ڈسا نا اس نے تو آپ کی جو ٹانگ تھی یہ سوج گئی۔ آقا علیہ السلام آنکھوں سے پھر بے ساختہ آنسو گزرے، آنسو گرے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کس چیز نے رلایا؟ عرض کی یا رسول اللہ کسی موذی جانور نے، کسی سانپ نے ڈس لیا ہے۔ حضور فرماتے ایڑی ہٹاؤ۔ آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن اقدس لگایا اور وہ جو زہر کا اثر تھا سارا ہی ختم ہو گیا۔ میں قربان جاؤں، یہ عقیدہ تھا صدیق اکبر کا کہ اگر زہر ہے نا تو لعاب مصطفیٰ کا تریاک ہے۔ عقل کہتی تھی ایڑی ہٹا لو جان بچ جائے گی، عشق کہتا تھا نہیں، جان تو آنے جانے والی چیز ہے، مصطفیٰ کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، حضور کی بے ادبی۔ آقا علیہ السلام نے لعاب اقدس لگایا، زہر کا اثر سارا ہی ختم ہو گیا۔ حضرات پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ 3 دن اور 3 راتیں غار میں، یہ کتنی اہم ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے سنیں، صدیق اکبر کو حزن تھا، غم تھا، خوف نہیں تھا۔ کیا تھا؟ اب جو کھوجی تھے نا، یہ تلاش کرنے والے، جب غار ثور کے قریب آتے انہوں نے کہا کہ پہلے 2 قدموں کے نشان تھے، یعنی 2 آدمیوں کے قدموں کے نشانات تھے، اب یہاں تک ایک بندہ رہ گیا، اس لیے کہ حضور کو کندھوں پہ اٹھا لیا گیا تھا، تو پہچاننے والوں نے یہاں تک پہچانا کہ یہ ابو بکر صدیق کے قدموں کے نشان ہیں۔ تلاش کرتے کرتے نا غار کے دھانے تک پہنچ گئے۔ اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیں، مکڑی نے جالا بنا، ام غیلان ایک درخت ہے، خاردار درخت ہے، وہ فوراً وہاں اگ گیا اور جنگلی کبوتروں کے ایک جوڑے نے وہاں پہ انڈے دے دیے۔ یہ میرے رب کا کرشمہ دیکھیں یار۔ میں نے کہا کہ مارنے والوں نے کہا کہ ہم نے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا ہے، اب یوسف زندہ، انہوں نے کہا کہ ہم نے بیچ بھی دیا ہے، اب یوسف بچے گا، پر جسے خدا چاہے اسے نبوت بھی عطا کرتا ہے، تخت بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ جسے چاہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اور یہاں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو یوسف کا بھی محبوب ہے، یہاں تو یوسف کا بھی سلطان الانبیاء ہے، یوسف کے بھی آقا ہے یہاں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام، وہ جب آئے نا تو انہوں نے کہا نہیں یہ دیکھو نا، اگر کوئی یہاں سے گزرا ہوتا تو یہ جالا ٹوٹ جاتا، انڈے گر جاتے، ٹوٹ جاتے۔ ابو بکر صدیق نے ان کو دیکھ لیا اور کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ وہ آ گئے ہیں حضور۔ اب قرآن کا میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اذ یقول لصاحبہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار
اذ یقول لصاحبہ، میں نے کہا حضور کے کتنے صحابہ ہیں، پر قربان جائیں قرآن نے جسے صحابی کہا اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ جسے قرآن نے صحابی کہا اذ یقول لصاحبہ، جب اپنے صاحب سے کہا، اپنے صحابی سے کہا لا تحزن۔ اب یہ قرآن کا اسلوب دیکھیں، ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے غم۔ خوف ہوتا ہے اپنی جان کا، خوف ہوتا ہے اپنی جان کا، اور غم ہوتا ہے اپنے پیاروں کا، غم ہوتا ہے اپنے۔ یار اب سن نہیں رہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صدیق اکبر کا مقام دیکھیں، وہ بات جو قرآن کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے اگر لفظ خوف آتا تو ابو بکر کہتے میری جان کا خطرہ ہے، میری جان کو خطرہ ہے۔ کہا نہیں لا تحزن، ابو بکر کو غم تھا، حزن تھا، اور وہ غم کیا تھا؟ سونیا میری جان دی تے پرواہ کوئی نہیں، پر سونیا تینوں ایزا بھی نہ پہنچے، حضور آپ کو کوئی تکلیف۔ تو قرآن نے کہا لا تحزن، ابو بکر غم کیوں کرتے ہو؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ۔ حضور یہ بھی کہہ سکتے تھے ابو بکر کو غم، اب حضور کہہ رہے ہیں لا تحزن، غم نہ کریں۔ اللہ جس طرح اپنے نبی کے ساتھ ہے، اللہ اسی طرح ابو بکر کے ساتھ ہے۔ لا تحزن، غم نہ کریں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے۔ میں نے کہا یہ 3 دن اور 3 راتیں جو جناب صدیق اکبر نے اپنے آقا کے ساتھ گزاری تھی، آپ سن لیں ان کی فضیلت کیا ہے۔ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، ستارے چمک رہے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نگاہ چمکتے ستاروں کی طرف جب جاتی ہے تو عرض کرتے یا رسول اللہ، یہ جو جتنے آسمان کے ستارے ہیں ان کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ یہ اما عائشہ صدیقہ کا عقیدہ ہے، حدیث مبارکہ موجود ہے، یہ عقیدہ اما عائشہ صدیقہ کا ہے۔ اور سوال کیا ہی اس لیے تھا کہ میرے نبی کو پتہ ہے آسمان کے ستارے بھی کتنے ہیں، اور حضور کو اپنی امت کی نیکیوں کا بھی پتہ ہے۔ حضور فرماتے عائشہ ہے ایک بندہ ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ سرکار فرماتے وہ میرا عمر ہے، وہ میرا۔ اماں جی کے دل میں یہ بات تھی کہ جب میں نے سوال کیا ہے تو جواب میں میرے بابا کا نام آئے گا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آئے گا، مگر قربان جاؤں حضور تو پھر دلوں کی جانتے ہیں نا، حضور کو تو پتہ تھا۔ فرماتے عائشہ کیا وہ چپ کر گئی ہو جواب سن کے؟ عرض کی یار وہ جو دل میں بات تھی زبان پہ آ گئی۔ حضور میرا تو خیال تھا کہ آپ میرے بابا کا نام لیں گے، ابو بکر صدیق کا نام لیں گے۔ تو میرے نبی فرماتے عائشہ عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی غار کی 1 رات کی نیکی ایک طرف ہے، عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف۔ یار قربان جائیں، پھر غور کریں، یہاں حاجی کی بات نہیں، نمازی کی بات نہیں، صدقے کی بات نہیں، خیرات کی بات نہیں، یہاں بات ہے مکھڑا مصطفیٰ کے دیدار کی، یہاں بات ہے ناموس رسالت کی حفاظت کی، یہاں بات ہے ختم نبوت کی حفاظت کی۔ یار سوال کرتے ہیں جب ختم نبوت کی بات آتی ہے تم بڑے جوشیلے ہو جاتے ہو، تم آپے سے باہر کیوں ہوتے؟ خدا کی قسم پڑھو تمہیں پتہ چلے مصطفیٰ کا فرمان۔ کہا عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف ہیں، ابو بکر کی غار والی نیکی 1 رات کی، 1 رات کی نیکی ایک طرف، اس لیے کہ ابو بکر نے تحفظ ناموس رسالت پہ پہرا دے کے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا لوگوں حج نمازیں سارا کچھ پیچھے ہے، مصطفیٰ کی ختم نبوت کے پہرے دار بن جاؤ، اللہ بھی انعام دے گا، مصطفیٰ بھی انعام دے گا۔ ختم نبوت پہ کبھی بھی سمجھوتا، حضرت عمر نے بھی کہا ابو بکر سودا نہ کر لئیے، سودا نہ کر لئیے۔ فرمایا عمر بولو کیا بات ہے؟ عمر یہ محبت کی باتیں ہیں، ابو بکر کوئی سودا کر لئیے۔ فرمایا میرے بھائی بتائیں، تو کہا عمر نے کہا ابو بکر ساری عمر کی نیکیاں لے لو۔ کتنی؟ میں قربان جاؤں، عمر وہ ہے جسے میرے نبی نے رب سے مانگ کے لیا۔ باقی سارے مرید رسول، عمر مراد رسول ہے۔ عمر وہ جو زمین پہ ایڑی لگائے اور کہے اسکن رک جا، ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں میں عدل کر رہا ہوں۔ عمر وہ جو سینکڑوں میل کے فاصلے پہ کہے یا ساریت الجبل، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ وہ کہتے ابو بکر ساری عمر کی نیکیاں لے لے، ساری زندگی کی نیکیاں لے لے، بس یار 1 رات۔ غار والی کتنی راتیں تھیں؟
آئے ہائے 3 راتاں سن یار، 3 دن تے 3 راتاں سن. عمر نے 3 نہیں مانگی، 1 رات مانگی ہے. اے تسی کتنے سو کے نیندر پوری پہ کر دے ہو یار. کتنی راتوں کی مانگی؟ 1 رات. اور باقی کی کتنی بچ رہی تھی پیچھے بھی؟ ابھی بھی 2 بچ رہی تھی. لیکن ابو بکر نے کہا عمر آ سودا مینوں قبول نہیں، کچھ اور مانگ لے. عمر کچھ اور مانگ لے، یہ مجھے قبول ہے. عمر کو پتا تھا وہ جو 1 رات کی فضیلت ہے. حضور فرماتے عائشہ عمر کی ساری عمر کی نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی غار والی 1 رات کی نیکی ایک طرف ہے. اللہ اکبر. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. اب یہاں سے قافلہ نکلتا ہے، بات بڑی طویل ہے، چلے میں شارٹ کر کے اختصار عرض کرتا چلا جاؤں. نبی پاک علیہ السلام راستے میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اب یہاں سے 3 دن اور 3 راتیں کملی والے. اصل کیا تھا؟ یہ صدیق اکبر کی تربیت فرمائی جا رہی تھی. اللہ اکبر. حضور نے توجہ فرمائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب. اللہ اکبر. قافلہ جا رہا تھا، لوگ راستے میں، چونکہ آپ تجارت کرتے تھے، اگر کوئی جناب ابو بکر صدیق سے پوچھتا نا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے، یہ آپ کے ساتھ، اب جھوٹ بھی نہیں بولتے، یہ ابو بکر صدیق ہے جس کو صداقت کا لقب میرے نبی نے عطا فرمایا. میرا ابو بکر سچا. آج کے جمعے میں یار کرو نا عہد، اللہ ہمیں جھوٹ سے نفرت عطا کرے، اللہ ہمیں جھوٹ کے خلاف علم جہاد بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدیق اکبر حضور کا تعارف بھی کرواتے اور ساتھ میں یہ کنایا، جو اشارہ اور کنایا سے بات کرتے نا، تو پوچھنے والا پوچھتا یہ ابو بکر تیرے ساتھ کون ہے؟ فرماتے وہ ہیں جو ہماری رہنمائی کرنے والے ہیں، یہ ہمارے رہبر ہیں، یہ ہمارے. تو وہ لوگ کچھ اور سمجھتے، چونکہ اس زمانے میں جب لوگ سفر کرتے تھے تو جنہیں راستوں کا پتہ نہیں ہوتا تھا وہ پیسوں کے عوض کوئی اپنا رہبر، اپنا رہنما متعین کرتے جسے راستے کا پتہ ہوتا. تو ابو بکر تو کچھ اور کہہ رہے تھے، سمجھنے والے کچھ اور سمجھ رہے تھے. ابو بکر یہ کون ہے؟ یہ دنیا آخرت میں ہمارے رہبر و رہنما ہیں. قافلہ جا رہا تھا مدینہ طیبہ کی جانب. چلے یہ محبت بری بات ہے میں کر دوں. راستے میں معبد کی ایک کٹیا آتی ہے. نبی پاک علیہ السلام سرکار کو بھوک تھی. آقا علیہ السلام نے یہ بات میں کر دوں آپ کی خدمت میں. ابو بکر صدیق کا سارا خاندان، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کا غلام، جو 3 دن اور 3 راتیں غار میں گزاری، یہ سارے حضور کی نوکری پہ لگے ہوئے تھے. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کھانا بنا کے شام کو سور کی چوٹی پہ جاتی تھیں، اور عامر بن فہیرہ قریب بکریاں چراتے اور تازہ دودھ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا. اور بیٹا دن بھر خوف کی وجہ سے اور کافروں کے دبدبے کی وجہ ہونے کے باوجود بھی ان کے درمیان پھرتے اور ان کی باتوں کو لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے. اب 3 دن اور 3 راتیں. اسماء میں قربان جاؤں صدیق اکبر تیری عظمت پہ، بیٹی جاتی بھی ہے آتی بھی ہے، تازہ کھانا حضور کی خدمت میں. یار جس کا سارا ہی خاندان مصطفیٰ کی نوکری پہ لگا ہوا ہے، شرم کرو یار. ابو بکر پہ انگلی اٹھانے سے پہلے حیا کرنی چاہیے. صدیق اکبر کا ادب کرو. اگر بے ادبی کرو گے تو مصطفیٰ ناراض. اور سارا ہی خاندان مصطفیٰ کی نوکری پہ لگا ہوا ہے. اب حضور کو بھوک لگی تھی، معبد کی کٹی آئی. حضور نے فرمایا ابو بکر اس سے پوچھو. اس نے کہا حضور کچھ بھی نہیں ہے، میں مہمان نواز ہوں لیکن گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک لاغر سی بکری بندھی ہوئی تھی. سرکار فرماتے ابو بکر اس سے پوچھو اگر تو اجازت دے. اگر سمجھ رہے ہیں نا، اساں تے پہلا کو 2-4 کھا کے پھر ہڑپ کر کے پھر پوچھنے ہیں. کسی کی چیز کو کھانے سے پہلے جب تک اجازت نہیں لیں گے، آپ کو اجازت جب تک آپ نے قیمت ہی نہیں دی کیوں کھا سکتے ہو؟ کہا ابو بکر اس سے پوچھو، یہ تیری ملکیت ہے، اگر تو اجازت دے. اس نے کہا مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، اگر یہ دودھ دینے کے قابل ہوتی تو یہ قافلے کے ساتھ جاتی. کہا فرماتے ابو بکر اس سے کہو تیری ملکیت ہے اگر تو اجازت دے. اس نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. صدیق اکبر نے وہ لاغر سی بکری پکڑی اور حضور کے سامنے کی. میرے نبی نے یہ دلہ والا ہاتھ پھیرا، گورا گورا نبوت والا ہاتھ پھیرا. دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، میرا مصطفیٰ معجزہ بن کے آیا. اعلیٰ حضرت ایویں نہیں کہتے سب سے اعلیٰ والا، پڑھ لو سارے، سب سے بالا والا. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا.
اور غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا۔ حضور نے اپنا نبوت والا ہاتھ رکھا، اس نے ٹانگیں چھوڑی کی، اس کی کھیری میں دودھ اترا۔ صدیق اکبر کہتے پھر میں نے ام معبد سے کہا ام معبد گھر کے برتن لے آؤ، 1 برتن 2 برتن 3، گھر کے سارے برتن ام معبد کے پور ہو گئے، سارے برتن پور ہو گئے۔ کملی والے نے بھی پیا، صدیق اکبر نے بھی پیا، ام معبد کے گھر میں برکت آ گئی۔ ام معبد تو دیکھتی رہی، حیران رہ گئی۔ آقا علیہ السلام دودھ نوش فرمایا، دعائے برکت فرمائی، اور قافلہ مدینہ طیبہ کی طرف جاری۔ گھر میں ابو معبد آیا تو اس نے دیکھا کچی کلی نور علا نور ہے، کچی دیواروں سے بھی نور چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ام معبد خیر ہے؟ اس نے کہا تمہیں کیا بتاؤں، آج تو ہمارے گھر میں رونق ہی لگ گئی ہے۔ آج تو جس جگہ ایک لمحے بھر میرے نبی نے قدم لگائے، جہاں میرے نبی نے کچھ لمحے قدم لگائے، یار وہاں برکت اترتی ہے۔ جہاں حضور کا روضہ انور ہے وہاں 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 رات کو آتے ہیں، اور خدا کی قسم قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور یار مجھے بتاؤ، جہاں آرام فرما مصطفیٰ ہیں وہیں پہ ابو بکر صدیق ہیں، وہیں پہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابو معبد سے کہا حضور تشریف لائے تھے اور اپنے تئیں مبارک نام کے کہا کہ ہمارے گھر میں آج برکت آ گئی ہے۔ خیر یہ بات لمبی ہے، میں شارٹ کر دوں۔ آقا علیہ السلام جب مدینہ طیبہ پہنچے تو مدینے والوں کو پتہ تھا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں۔ یہ آخری بات ہے اس عنوان سے، اور میں کہتا ہوں کہ جوان بھی ہیں، میرے بزرگ بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، اس کو نہ آج تحفے کے طور پہ قبول کیجیے گا، تحفے کے طور پہ لیجئے گا، اللہ کرے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ مدینے والے روز آتے تھے، انتظاریاں کرتے تھے۔ عصر کا وقت جب ہوا نا تو ربیع الاول کا مہینہ تھا، آقا علیہ السلام یہ انتظار کر کے واپس جانے لگے، حضور کا قافلہ بھی آ گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب مدینہ طیبہ میں قدم رنجا فرمایا، قدم رکھا نا، تو جب یہ جانے لگے تو کسی نے آواز دی رک جاؤ، وہ جدہ انتظار کر دے وہ سونا آ گیا جے، جدہ روز آ کے انتظار کر دے سو نیویں آندہ پراؤنا ہے ساڈا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے حضور آ گئے ہیں، تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، میں کیڑی سیج تیرے لئی وچھاواں یا رسول اللہ۔ جس کا انتظار کرتے وہ سونا آ گیا، حضور تشریف لے آئے، آقا علیہ السلام کا استقبال کیا گیا، طالع البدر علینا کی صدائیں آنے لگی۔ وہ کتنی خوشی ہوئی ہوگی مدینے والوں کو جس دن میرے کملی والے مدینہ میں جلوہ گر ہوئے۔ یار 14ویں دے چن تو بھی چوکھا چاہ انہوں نے چڑھیا، یار ان کو اتنی خوشی ہوئی، مصطفیٰ کا استقبال کرنے کے لیے جوک در جوک لوگ آنے لگے۔ اور یہاں جو بات میں نے کہا تھا نا یہ تحفے کے طور پہ لے کے جانا، وہ یہ ہے کہ ابھی کچھ لوگ ایسے تھے مدینہ میں کہ جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو نہیں دیکھا تھا، ابو بکر صدیق کو نہیں دیکھا تھا، وہ آتے اور حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے۔ اب حضور سیدان چاہیے تو یہ تھا کہ حضور کے ہاتھوں کا بوسہ لے، اب صدیق اکبر سمجھ گئے کہ انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ صدیق اکبر اتنے وفادار تھے، وہ 3 دن اور 3 راتیں جو غار میں اپنے آقا کے ساتھ گزاری، رنگ مصطفیٰ کا چڑھ گیا تھا، شبیہ مصطفیٰ کا عکس ابو بکر صدیق کے چہرے سے نظر آنے لگا، لوگ پہچان نہیں رہے تھے آقا کون ہے، غلام کون ہے۔ ابو بکر صدیق نے چادر پکڑی اور جلدی جلدی حضور پہ تان کے کھڑے ہو گئے اور آنے والوں کو بتایا میں تو مصطفیٰ کا نوکر ہوں، آقا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں رسول اللہ کا نوکر ہوں۔ میں نے کہا یار آج مصطفیٰ کی محبت کا دعویٰ کرنے والے میں اور آپ سارے مسلمان سب شامل ہیں، ہمارے اندر مصطفیٰ کا رنگ کون سا چڑھا ہے؟ نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، کون سا رنگ ہے مسلمانوں میں جو مصطفیٰ والا رنگ نظر آ رہا ہے؟ چلتے پھرتے ہمیں بتانا پڑتا ہے یار میں مسلمان ہوں نامہ، ہمیں بتانے کی ضرورت پیش نہ تھی، میرا حلیہ بتاتا کہ یہ دیکھو مصطفیٰ کا غلام جا رہا، میرا کردار بتاتا، میری گفتگو بتاتی، میرا سچ بولنا بتاتا، میرا کسی سے پیار کرنا بتاتا، یہ مسلمان ہے، یہ مصطفیٰ کا نوکر ہے۔ آج نعرے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں پہلی صف ہم مکمل نہیں کر سکے یار۔ اور رونے والی بات ہے
ہم پہلی صف نماز کی مکمل نہیں کر سکے، ہم رمضان کے مہینے میں سرعام کھانے پینے لگے، ہم زکوٰۃ سے انکاری ہو گئے، عشر سے انکاری ہو گئے، اور نعرے اتنے بڑے بڑے لگانے والے لوگ ہم۔ میں نے کہا وہ صدیق اکبر جس پہ شبیہ مصطفیٰ کا رنگ چڑھا، یار مجھے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، آپ اپنے آپ سے سوال کرو یار، نہ میں آپ پہ انگلی اٹھاتا ہوں نہ کسی اور پہ۔ میں نے کہا سارے اپنے آپ سے سوال تو کریں۔ لا الہ تو پڑھ لیا بلے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ کے پڑھنے والوں الا اللہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا۔ اس خاندان نے تو لا الہ کی بقا کی خاطر ہر شے کو قربان کروا دی، لٹا دی، اور میں اور آپ تذکرہ صدیق اکبر سننے والوں اور پڑھنے والوں اور آنے والوں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، صدیق اکبر وفا کا نام ہے، صدیق اکبر عشق کا نام ہے، اور صرف کھوکھلے نعرے نہیں تھے، صرف دعوے نہیں تھے، یہ کردار کا نام ہے، یہ وفا کا نام ہے، یہ حیا کا نام ہے۔ مجھے اور آپ کو دعا کرے اللہ تاجدار صداقت کی سچی محبت عطا فرمائے، اور وہ محبت یہی ہے جو اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اما علینا الا